بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے شاید وہ حدیث سنی ہوگی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انبیاء کرام کی آنکھیں تو سوتی ہے لیکن ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ بٹ یہ حدیث اتنی ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ ایکسٹرا پارٹ بھی ہے۔ اکثر محدثین کرام اپنی مجالس کے اندر جب گفتگو فرماتے تو وہ اپنے جو پوائنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہوتی تھی اس مرکزی ٹاپک کو لے کے وہ بات کر رہے ہوتے تھے، اینڈ جتنی بھی ایکسٹرا انفارمیشن اس روایت کے اندر آ رہی ہوتی تھی اس کو سکپ کرتے چلتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ بٹ 11ویں صدی عیسوی میں ایک مشہور اسلامی سکالر گزرے ہیں جن کا علم کے ساتھ کافی لگاؤ تھا، شغف تھا، اور ان کا نام تھا محمد بن سلیمان المغربی۔ انہوں نے اس ایکسٹرا انفارمیشن کو جمع کرنا شروع کر دیا، جو روایات کے متعلق، احادیث کے متعلق کچھ ایکسٹرا انفارمیشن تھی جو محدثین چھوڑ دیتے تھے کبھی کبھار، اس کو انہوں نے اکٹھا کرنا جمع کر دیا، اور اکٹھا کرتے کرتے جب اس نے روایات کو جمع کرنا شروع کر دیا تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو گئی، اور اس کتاب کا نام آج ہے جمع الفوائد من جامع الاصول و مجمع الزوائد، یا شارٹ میں مجمع الزوائد۔ یعنی اس میں احادیث کے متعلق کچھ ایکسٹرا انفارمیشن ہوتی تھی، کچھ ایڈیشنل انفارمیشن ہوتی تھی، وہ بھی انہوں نے اس کے اندر کوڈ کر دی ہے۔ ایسی ہی ایک حدیث میں آج آپ کو سنانے والا ہوں۔ یہ جو سٹوری ہے سٹارٹ اس طریقے سے ہوتی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے ظلم و ستم سہ رہے تھے، اور ایٹ لاسٹ وہ مکے والوں سے نا امید سے ہو گئے، اور ان کا دل چاہا کہ اب طائف کی طرف میں جاؤں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں، اور وہاں پر دعوت و تبلیغ کا جو پیغام ان لوگوں تک پہنچاؤں، کیونکہ وہاں کی سرزمین جو ہے سرسبز و شاداب ہے، ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ بھی اس طرح کے ہوں۔ بٹ ایکسپیکٹیشن کے اگینسٹ یہ بات رہی۔ جب وہ وہاں پر گئے ہیں تو وہاں پر کچھ سردار جو تھے، سیرہ میں یہ واقعے بڑے تفصیل کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑے یعنی بالکل ریوڈ طریقے سے بہیو کیا اور اس دعوت کو ریجیکٹ کر دیا۔ نہ صرف ریجیکٹ کیا بلکہ بڑا ہی ریوڈ برتاؤ کیا، بہت ہی عجیب غلط طریقے سے بہیو کیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور جب طائف سے لوٹے ہیں بڑے غمزدہ تھے، اور وادی نخلا میں 10 دن کے لیے انہوں نے قیام کیا۔ اب وادی نخلا میں قیام کے دوران ایک رات صحابہ کرام کے ساتھ، چند صحابہ کے ساتھ ایک پہاڑی پر وہ نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کو، تو کچھ جنات وہاں سے گزر رہے تھے، ان کی تعداد 9 جنات تھی۔ There were 9 جنس جو کہ وہاں سے گزر رہے تھے، اور انہوں نے یہ قرآن سنا۔ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت فرما رہے تھے وہ قرآن ان جنات نے سنا، اور جب انہوں نے سنا ہے تو وہ ایمان لائے ہیں اس چیز کے اوپر۔ پھر سورۃ الجن کے اندر یہ پورا واقعہ ڈیٹیل میں درج ہوا ہے کہ انہوں نے جب قرآن سنا ہے پھر اپنے لوگوں کے پاس گئے ہیں، اپنے قبیلے کے پاس، وہاں جا کر انہوں نے اس اسلام کی تبلیغ کی ہے، اور پھر کیا واقعہ ہوا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب وہ جنات کون تھے، کہاں سے آئے تھے؟ وہ جنات ایکچوئل میں نصیبین کے جنات تھے، اور نصیبین کیا ہے؟ یہ ایک جگہ کا نام ہے جو کہ ترکی اور شام کے بارڈر پر ہے، ایک بہت ہی سنگلاخ پہاڑ ہے اور بہت ہی ڈراؤنی سی جگہ ہے، وہاں پر وہ رہتے تھے، نصیبین کے جنات تھے۔ اب وہ آئے ہیں، انہوں نے قرآن سنا ہے، اور قرآن سن کے انہوں نے ایمان لایا ہے پیغمبر علیہ السلام پر۔ دین اس کے بعد وہ اپنے قبیلے کی طرف گئے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے تبلیغ کی ہے اس اسلام کی۔ تو وہاں سے ان کا ریسپانس، ان کی طرف سے، قبیلے کی طرف سے ریسپانس کیا رہا؟ بائی دی وے میں آپ کو یہ جو سٹوری سنا رہا ہوں یہ میں اس کتاب سے نہیں سنا رہا ہوں جس کا میں نے آپ کو پہلے ریفرنس دیا ہے، جمع الفوائد من جامع الاصول و مجمع الزوائد، اس کتاب کی یہ ریفرنس نہیں ہے۔ میں یہ جو واقعہ آپ کو ڈیٹیل سنا رہا ہوں، یہ جو سٹوری میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ عبداللہ الفارانی کی سیرہ سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، کیونکہ عبداللہ الفارانی کی سیرہ میں یہ واقعہ تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہوا ہے بنسبت باقی سیرہ کی کتابوں کے، اور وہاں پر یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ جب قبیلے میں ان جنات نے تبلیغ کی ہے تو وہاں سے انہوں نے اس پیغمبر کے پاس آنے کی خواہش ظاہر کی، کچھ جنات نے۔ اب میں اس
واقعے کو یہاں پر سٹاپ کرتا ہوں, تھوڑا سا بریک دیتا ہوں. میں آپ کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بہت آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں, اور یاد رہے میں پھر واپس آؤں گا. ہم آگے جا رہے ہیں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں. اب عمر بن عبد العزیز بڑے ہی رحم دل حکمران گزرے ہیں, مسلمانوں کے خلیفہ گزرے ہیں. ان کی رحم دلی کی داستانی بڑی مشہور ہے. ان کا ایک واقعہ یہاں پر میں ذکر کرتا چاہوں کیونکہ یہ ڈائریکٹلی ہمارے ٹاپک سے ریلیٹ ہے. اب واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ایک جنگل میں سے چل رہے تھے ایک سفر کے دوران. تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز نے ایک سانپ کو دیکھا تھا جو نیچے گرا پڑا, مرا پڑا تھا, ایک سانپ جنگل میں. اب ان کی طبیعت چونکہ بڑی ہی نرم مزاج شخص تھے وہ, انہوں نے چاہا کہ اس سانپ کو دفن کرے زمین میں. جب انہوں نے اس کو دفن کرنا چاہا تو جنگل میں سے ایک ہاربل آواز آئی, بڑی ہی ڈراؤنی قسم کی آواز جنگل میں سے آئی, اور اس آواز کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے, اے سرک, کیا تم کو یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے متعلق یہ فرمایا تھا کہ تمہاری موت جنگل میں ہوگی اور تمہیں ایک نیک آدمی دفن کرے گا. آج وہ دن آ گیا. جب عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے یہ بات سنی اور آواز دینے والا نظر بھی نہیں آ رہا تھا تو بڑے ہی خوفزدہ ہو گئے اور پوچھا کون ہے. جواب ملا اسی آواز میں, آواز دینے والا نظر تو نہیں آ رہا تھا. اب کیوں نظر نہیں آ رہا تھا, یہ بات اگر آپ نے دی کائنات سیریز ای درسگاہ پر دیکھی ہے تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ جنات جو ہے وہ ویزیبل لائٹ سپیکٹرم میں نہیں آتے. انسان کی آنکھ جن چیزوں کو دیکھنے کے قابل ہے اسے ویزیبل لائٹ سپیکٹرم کہا جاتا ہے, جو رینبو کلر سے جا کے بنتی ہے. اور اس کے علاوہ اس لائٹ سپیکٹرم میں پورا کا پورا ایک 19 لائٹس کا ایک سپیکٹرم بنتا ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی. فار ایگزامپل ایکس ریز, گاما ریز, الٹرا وائلٹ ایٹسٹرا, وہ انسان کو نظر نہیں آتی. اور انسان کی آنکھ صرف اتنا دیکھنے کے قابل ہے. اگر اس کے سامنے 2 لاکھ چیزیں رکھ دی جائے تو 2 لاکھ among 2 lakh things, انسان کی آنکھ جو ہے it is only capable to see only 7 things. 7 چیزوں کو ہی یہ دیکھ سکتی ہے 2 لاکھ چیزوں میں سے. اتنی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے انسان کی آنکھ کی. اب جنات جو ہے ہو سکتا ہے ایک assumption ہے, ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ کسی اور لائٹ سے بنے ہوں جو ویزیبل لائٹ سپیکٹرم میں نہیں آتی, یا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی اور ڈائمنشن میں ہوں جس ڈائمنشن تک ہماری ایکسس انسانوں کی نہیں ہے. جو بھی ہے, جن انسان کو اپنی ظاہری شکل صورت میں نظر نہیں آتی. ہاں شیپ شفٹ کر کے آ سکتا ہے, اس کو انسان دیکھ سکتا ہے. اب عمر بن عبد العزیز نے جب آواز سنی تو آواز دینے والا دوبارہ اس کو جواب دے رہا تھا, اور جواب یہ دے رہا تھا کہ میں ان جنات میں سے ہوں جنہوں نے ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا. یہ انہی نصیبین کے جنات میں سے ایک جن تھا, اور وہ کہہ رہا تھا کہ 9 میں سے اب ہم صرف 2 ہی بچے تھے اور آج سرک بھی چلا گیا. تو وہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے دور تک بھی وہ لوگ زندہ تھے. اب سٹوری کو کنٹینیو کر کے واپس جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. عبداللہ الفارانی کی سیرہ میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے قیام کیا ہے ایک جگہ. مکہ میں جب آئے ہیں تو ہجوم کی جگہ پر انہوں نے قیام کیا ہے, اور ہجوم جو ہے وہ ایک جگہ ہے قبرستان. اب جنت البقیع سے سیکنڈ نمبر پر جو اہمیت کے اعتبار سے مسلمانوں کے اندر جو قبرستان رائج رہا تھا وہ یہی قبرستان تھا, ہجوم کا قبرستان. بہت بڑا علاقہ تھا پہاڑ کے اوپر. تو وہاں سے انہوں نے ایک اپنا نمائندہ بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اب وہ آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ کیا کہ رات کے کسی پہر میں ہجوم آؤں گا تم لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے. یہاں پر یہ پوری کی پوری جو ایڈیشنل انفارمیشن ہے عبداللہ فارانی کی سیرہ کے اندر ملتی ہے. اینڈ دین اب میں اس کو کنیکٹ کرنے والا ہوں اس کتاب کے ساتھ جس کا سٹارٹ میں نے ریفرنس دیا تھا, محمد بن سلیمان المغربی کی کتاب جمع الفوائد من جامع الاصول و مجمع الزوائد کے ساتھ. 11ویں صدی کے بڑی فیمس سکالر ہیں,
اور یہ لکھتے ہیں جب پہلے عبداللہ الفارانی والی روایت کو دیکھتے ہیں، پھر اس روایت کو دیکھتے ہیں، پھر کمپیئر کرتے ہیں دونوں کو۔ اب سیرہ والی روایت جو ہے وہ یوں کہتی ہے کہ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مشہور صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہمراہ لیا اور چلے گئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ملنے ہجوم، جو کہ قبرستان ہے، وہاں پر قبرستان کے ایک سائڈ میں ایک بہت بڑا میدان تھا، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکچوئل میں گئے تھے۔ اب عبداللہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں، جو اس کے راوی ہیں اور بڑے ہی دلیر قسم کے راوی ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں کیوں تھے دلیر، کیوں ہے۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم پہنچے ہیں اس میدان کے نزدیک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ارد گرد ایک لکیر کھینچی ہے اور مجھے کہا ہے کہ تم اس لکیر کے اندر ہی رہنا، کچھ بھی ہو جائے تم اس سے باہر نہیں نکلنا۔ اگر تم نے اس سے باہر نکلنے کی کوشش کی اور تم اس سے باہر نکل گئے، دین نہ میں تم کو ملوں گا نہ تم مجھے ملو گے، پھر ہماری ملاقات جو ہے قیامت کے دن ہی۔ اب اللہ جانتا ہے وہ کون سا دروازہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا تھا اور وہ کھول کے جنات کی بستی میں داخل ہو گئے تھے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، بٹ ون تھنگ از سرٹن کہ کچھ نہ کچھ تھا۔ وہ دائرہ بند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دیوار لگائی تھی جس کے اندر جنات انٹر ہو کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے۔ امیزنگ اسٹوری، واٹ این امیزنگ اسٹوری۔ اب سیرہ والی روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ عبداللہ الفارانی کی سیرہ ہے، اس کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں گئے ہیں اور زور زور سے قرآن کی تلاوت انہوں نے شروع کر دی ہے، اور آہستہ آہستہ قبرستان سے کہیں کہیں سے اٹھ کر بڑے کالے کالے سے سائے جیسے لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد انہوں نے دائرہ بنانا، حلقہ بنانا شروع کر دیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اتنی جگہ تھی جہاں پر 70 اونٹ بیٹھ سکتے تھے، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جگہ دھیرے دھیرے فل ہونا شروع ہو گئی اور پورا کا پورا وہ ایریا بھر گیا ان کالے سایوں کے ساتھ، یہاں تک کہ اتنا جمگٹھا ہو گیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی آنا بند ہو گئی اور میرا دل چاہا، میرے اندر میرے اوپر خوف اور دہشت طاری ہو گئی، میرا دل چاہا میں اس لائن کو کراس کر کے کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤں، بٹ مجھے پیارے پیغمبر کی وہ بات یاد آ گئی، عبداللہ اگر تو نے اس لائن کو کراس کیا تو نہ تو تم مجھے ملو گے نہ میں تجھے ملوں گا، پھر ہماری ملاقات قیامت کے دن ہی ہوگی۔ تو میں اس دائرے کے اندر ہی یہ سب کچھ دیکھتا رہا، خوف زدہ حالت میں پوری رات گزاری۔ اور کچھ سیرہ کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے جسم پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ یہ تو ایک واقعہ۔ اب آتے ہیں اس کتاب کی طرف جو محمد بن سلیمان المغربی کی مجموع الزوائد، جو انہوں نے ایکسٹرا انفارمیشن اس حدیث کے ساتھ، اس پوری کی پوری سٹوری کے ساتھ ایکسٹرا انفارمیشن اکٹھی کی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ جمع الفوائد من جامع الاصول و مجمع الزوائد، یہ بڑی ضخیم کتاب ہے، کئی والیومز پر مشتمل۔ ایک جگہ لکھتے ہیں اس حدیث کے بارے میں ایکسٹرا انفارمیشن، فرماتے ہیں جب عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلے ہیں تو انہوں نے ایک لکیر کھینچی ہے، ایک دائرہ کھینچا ہے، اس کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم یہیں پر اسی دائرے کے اندر رہو اور میں جاتا ہوں آگے جنات کی بستی میں، تم یہیں پر رہو، اس کو کراس کرنے کی کوشش مت کرنا اور میرا ویٹ کرنا۔ دین عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور میں اسی دائرے کے اندر بیٹھا رہا، بٹ یہاں پر ایک ایکسٹرا انفارمیشن بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے مجھ سے یہ بھی فرمایا تھا، جو کہ وہ سیرہ والی روایت میں یہ چیز نہیں ہے، یہاں پر ایک ایڈیشنل انفارمیشن، زوائد کتابیں اسی لیے لکھی جاتی ہے کہ جو مسنگ انفارمیشن ہوتی ہے احادیث کی، ان کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے۔ اب عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا، اے عبداللہ تم اس دائرے کے اندر رہو، تمہارے پاس کچھ مرد آئیں گے، تم ان سے مت ڈرنا، وہ تم سے بات کرنے کی بھی کوشش کریں گے، تم مت ڈرنا، نہ ان کی بات کا جواب دینا۔ اب چلے گئے۔ اب عبداللہ ابن مسعود، رات کا پہر ہے، اب عشاء کے بعد یہ نکلے ہیں، عشاء نماز کے بعد نکلے ہیں، اب اندھیرا ہے، سامنے قبرستان ہے، قبرستان میں سے جنات نکل کے آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ڈیرا لگا رہے ہیں، ان کو
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آ رہے. عبداللہ ابن مسعود ایک سرکل میں ہیں. اب ان کے دل کی کیا حالت ہو رہی ہوگی, آپ اس سین کو ذرا امیجن کیجیے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت کی داد دیجیے. دین عبداللہ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر گزری تھی کہ میرے آس پاس کچھ لوگ آئے. میں ان کے بال تو دیکھ رہا تھا, ان کی جلد کو بھی دیکھ رہا تھا جو انتہائی کالی رنگ کی تھی, لیکن مجھے ان کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا تھا, بیکاز وہ اتنے کالے تھے کہ ان کا چہرہ مجھے دکھائی نہیں پڑتا تھا. وہ میرے قریب آنے لگے. جب انہوں نے مجھے دیکھا وہ میرے پاس آنے لگے, لیکن وہ جو دائرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا تھا اپنے مبارک ہاتھوں سے, اس کو وہ کراس نہیں کر سکے. میں ڈرا, میرا دل دہل گیا, لیکن میں نے اس دائرے کو کراس نہیں کیا. اب اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری رات گزاری تھی. فجر کے قریب کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اور وہ بھی اس دائرے کے اندر آئے اور سو گئے. اللہ اکبر. اب یہ بطحا ایک جگہ ہے, پتھریلی زمین ہے, اس کی طرف چلے گئے تھے, اور ان لوگوں کی ڈسکرپشن جو اس زوائد میں لکھی گئی ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ زد قبیلے کے کچھ لوگ مجھے معلوم ہوئے. اب زد قبیلہ جو ہے قدیم سوڈان کے لوگوں کو کہا جاتا ہے, جو بڑے لمبے تڑنگے اور مضبوط پٹھوں والے آدمی ہوتے تھے. ان کی جیسی ان کی ساخت تھی, بڑے مضبوط لوگ تھے, لیکن چہرہ ان کا دکھائی نہیں دیتا تھا. اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے لوٹے ہیں تو اس دائرے کے اندر آ کر سو گئے ہیں, اور پھر کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ اور لوگ آئے ہیں اس کے بعد. لیکن اس وقت جو میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے وہ کوئی دوسرے لوگ تھے, لیکن ان کی خوبصورتی, وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ان کی خوبصورتی میں بیان نہیں کر سکتا. وہ لوگ آئے ہیں اور بیٹھے ہیں, اس سرکل کے باہر بیٹھے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اب دیکھیے یہ پوری کی پوری ایکسٹرا انفارمیشن ہے اس حدیث کے متعلق. آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے, اللہ کی قسم میں نے آج تک جتنے لوگ دیکھے ہیں ان میں سے کسی کو بھی اتنا کچھ نہیں ملا ہے جتنا اس پیغمبر کو ملا ہے. تو دوسرا اس کے جواب میں کہتا ہے کہ انبیاء کرام کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن ان کا دل جاگا رہتا ہے. یہ ہے وہ پوری حدیث. یہ وہ حدیث کا ایک حصہ ہے جو یہاں پر آ کر ان لوگوں نے, وہ جنات تھے ایکچوئل میں, انہوں نے یہ بات کی تھی. پھر ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں سے وہ جو پہلا والا شخص ہے جس نے یہ سوال کیا تھا, اس نے یہاں سے دوسرا سوال اس شخص سے واپس کیا کہ مجھے اس شخص کے بارے میں اگر اس کی مثال دینی ہو تو کیسے دے سکتے ہو. تو اس نے واپس اس کو آنسر کیا کہ اس کی مثال یوں ہے کہ کوئی بڑا سردار ایک محل تیار کرے اور ایک عام دعوت کا انعقاد کرے اور لوگوں کو بلائے. اب جو اس کی دعوت کو قبول کرے گا اس کو مشروب ملے گا, کھانا ملے گا, لیکن جو اس کی دعوت کو ریجیکٹ کرے گا مالک جو ہے اس پر غضبناک ہو جائے گا. یہ کہتے ہوئے وہ دونوں چلے گئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, خوف کے مارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیجن کیجئے سوئے ہوئے ہیں, آنکھیں تو ان کی سوئی ہوئی ہیں, دل جاگ رہا ہے. عبداللہ ابن مسعود یہ سب کچھ ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اندھیرا ہے, رات ہے, کوئی بھی نہیں ہے, تنہا ہے, اور ان سائے کالے لوگوں کو دیکھ چکے ہیں. اب ان سفید چہرے والے, نورانی چہرے والے لوگوں کو بھی دیکھا ہے. اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے. اب میں نے پورا کا پورا واقعہ ان کو سنا دیا کہ اس طرح سے ہوا ہے رات کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو وہ کون لوگ تھے اور وہ کس دعوت کی بات کر رہے تھے, کس کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے. اور خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایکسپلینیشن یوں دی ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں ایکچوئل میں بات کر رہے تھے. بڑا سردار جس کی وہ بات کر رہے تھے, جس نے دعوت کا انعقاد کیا ہے, اللہ ہے وہ جس نے دعوت کا انعقاد کیا ہے. اور جو اس کی دعوت پر لبیک کہہ کر اس کی دعوت کو مانتا ہے اس کو وہ جنت ملے گی, اور جو اس کو ریجیکٹ کرے گا اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر غضبناک ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ پورا واقعہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے.